جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کے خلفاء کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 13ویں نشست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں، آج کی اس گفتگو میں ہم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین محترم، سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا جو دوسرا ایپیسوڈ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو کی گئی تھی، اور آج مولانا شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ یہ دونوں بزرگ سگے بھائی ہیں، اور دونوں ہی بزرگ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء میں سے ہیں۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم باعمل، واعظ خوش بیان، استاذ العلماء، ہمدرد ملت اور بلند پایہ مصنف تھے۔ آپ کی کوشش سے کئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 محرم الحرام 1294 ہجری کو میرٹھ میں ہوئی۔ ناظرین محترم، علامہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد نے آپ کا نام احمد مختار رکھا، اور دادی محترمہ نے امام الدین نام تجویز فرمایا۔ حضرت علامہ کے کمالات ظاہری و باطنی پر دونوں نام صادق آئے۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجیب الطرفین صدیقی تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے صدیقی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 36ویں پشت میں حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ حسب 32ویں پشت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آبا و اجداد حضرت کے جد امجد مولانا شاہ حمید الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہنشاہ بابر کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے اور میرٹھ میں سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالحکیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرٹھ کی شاہی جامع مسجد کے خطیب تھے، اور انہیں سلسلہ اشرفیہ کے عظیم بزرگ حضرت علامہ شاہ علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔ علامہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کل 14 بھائی بہن تھے۔ 7 بھائی تھے اور 7 بہنیں تھیں۔ آپ کے 7 بھائیوں کے نام یہ ہیں: جناب محمد صدیق صدیقی صاحب، جناب خلیل الرحمن صدیقی صاحب، جناب حمید الدین صدیقی صاحب، پھر خود حضرت مولانا احمد مختار صدیقی صاحب، حضرت مولانا بشیر الدین صدیقی صاحب، حضرت مولانا نذیر احمد خجندی صدیقی، اور حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ناظرین محترم، یہ 7 بھائی تھے، اور 7 بھائی جو ہے دین اسلام کی تعلیمات جو ہے 7 بھائیوں نے حاصل کی، اور خصوصی طور پر آپ کے 4 بھائیوں کا تذکرہ تو ہمیں ملتا ہے کہ جنہوں نے تبلیغ دین کے اہم فریضے کو سر انجام دیا، اور آپ کا خاندان آج بھی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کی جو 7 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک بہن پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی نانی تھی، اور آپ کے جو چچا تھے معروف ادیب و شاعر مولانا اسماعیل میرٹھی، یہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا تھے۔ جو ہے مولانا اسماعیل میرٹھی صاحب کی اکثر نظمیں اور مضامین جو ہے نصابی کتب میں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں، تو یہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا تھے۔ حضرت احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5 سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوئے اور قرآن مجید پڑھا۔ اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور مدرسہ اسلامی اندر کوٹ میرٹھ میں علامہ ناظر حسن صاحب سے 1310 ہجری میں درس نظامی کی تکمیل کی۔ مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے 1311 ہجری میں مولانا راغب اللہ پانی پتی کی خدمت میں پانی پت گئے۔ 1314 ہجری میں مولانا محمد یوسف دہلوی صاحب سے بھوپال میں حدیث شریف کا درس لیا۔ 1321 ہجری
بمطابق 1903 عیسوی میں علم حدیث کے لیے شیخ الدلائل حضرت مولانا شاہ عبدالحق صدیقی الہ آبادی مہاجر مکی کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں، اور 1322 ہجری میں یعنی کہ 1904 عیسوی میں شیخ سید محمد امین رضوی کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر 1332 ہجری میں علم حدیث کی تکمیل کی۔ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اور گنج مراد آباد میں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے صاحبزادے مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی سے بھی فیوض علمی حاصل کیے۔ آپ علوم جدیدہ سے بھی بہرہ ور ہوئے اور آپ کو انگریزی میں بھی دسترس حاصل تھی۔ علوم ظاہری کی تکمیل اور تحصیل کے بعد دیوا شریف میں حضرت حاجی وارث علی شاہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جو تھے علامہ احمد مختار صدیقی علیہ الرحمہ کے والد ماجد مولانا عبدالحکیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت و خلافت کا شرف حاصل تھا، اور سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کے والد ماجد حضرت سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ علامہ احمد مختار صدیقی صاحب کے والد ماجد نے آپ کو ان تمام سلاسل میں بیعت بھی فرمایا اور تینوں سلاسل کی اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی۔ آپ یوں اپنے والد کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔ حضور مجدد اعظم محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرف خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے 50 خلفائے کرام کی فہرست میں آپ کا ذکر جمیل 5ویں نمبر پر یوں کیا ہے: جناب مولانا مولوی احمد مختار صاحب صدیقی، 236 نمبر، محلہ مشائخانہ میرٹھ، عالم، فاضل، واعظ، خوش بیان و مجاز طریقت۔ علامہ احمد مختار صدیقی اور علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی دونوں بھائیوں کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے شرف تلمذ یعنی شاگردی کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ کو یعنی کہ علامہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضرت شاہ علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 شوال المکرم 1343 ہجری 1924 عیسوی میں اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا۔ خطیب العلماء مولانا نذیر احمد خجندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اشعار آپ کی شان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حصول فیض باطن کے بڑے مشتاق تھے دل سے، حصول فیض باطن کے بڑے مشتاق تھے دل سے، نہ گھبراتے مشقت سے، نہ ڈرتے تھے وہ مشکل سے، کچھوچا اور بریلی جلوہ گاہ فضل رحمانی، کچھوچا اور بریلی جلوہ گاہ فضل رحمانی، شراب معرفت پیتے رہے ہر ایک محفل سے۔ حضرت شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم قرآن مجید کو رواج دینے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ مانڈے میں اعلیٰ تعلیم کا ادارہ قائم فرمایا، ڈربن میں عورتوں کو تعلیم کی طرف راغب فرمایا، افریقہ میں مسلم ماحول میں تعلیم کی لہر دوڑانے کے لیے 1908 میں الاسلام کے نام سے گجراتی اخبار نکالا۔ یتیموں اور مسکینوں کی حالت زار آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، چنانچہ 1918 عیسوی میں میرٹھ میں اور 1935 عیسوی میں ڈربن میں مسلم دارالیتامہ والمساکین قائم کیا۔ عیسائی مشنری اپنے دور حکومت میں ہندوستان میں اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتی تھی اس کو پامال کرتے رہے اور ہندوستان و افریقہ میں اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ حضرت علامہ احمد مختار صدیقی اور آپ کے چھوٹے بھائیوں مولانا نذیر احمد خجندی اور مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خجندی برادران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ ملکی اور قومی معاملات سے خجندی برادران کو بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ ناظرین محترم، یہاں یہ بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر میں سنا کہ قبلہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت فرمایا کہ آپ کے چچا مولانا نذیر احمد خجندی صاحب اپنے نام کے آگے خجندی لکھا کرتے تھے، تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ آپ حضرات
میرٹھ سے تعلق رکھتے ہیں اور صدیقی آپ کا جو ہے سلسلہ نسب ہے، تو یوں صدیقی اور میرٹھی کہلاتے ہیں آپ۔ تو آپ کے چچا مولانا نذیر احمد صاحب کھجندی کیوں لکھا کرتے تھے؟ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قبلہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ہمارے آبا و اجداد ہندوستان آنے سے قبل روس کے کسی علاقے کھجند میں رہا کرتے تھے، اور اس وجہ سے مولانا نذیر احمد صاحب اپنے نام کے آگے کھجندی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ وجہ تھی کہ ان بھائیوں کو کھجندی برادران کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ان تینوں بزرگوں کی جو ہے جس طرح سے مذہبی خدمات ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کے حق میں ان تینوں بزرگوں کی سیاسی خدمات بھی ہیں۔ تو ملکی اور قومی معاملات سے کھجندی برادران کو بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ 1920 عیسوی میں کھجندی برادران نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور 1921 عیسوی میں تحریک خلافت کے مرکزی فنڈ میں اس وقت کے 3 لاکھ روپے کا چندہ جمع کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بر صغیر کی کرنسی کے احوال سے واقف ہیں کہ پہلے کے دور میں چیزیں بہت سستی ہوا کرتی تھی اور روپے کی قدر بہت زیادہ تھی، تو اس دور میں 3 لاکھ روپے کا چندہ جمع کرنا واقعی ایک بہت بڑی بات ہے، اور تحریک خلافت کے فنڈ میں ان تینوں شخصیات نے یہ چندہ جمع کیا۔ 1922 عیسوی میں علامہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار ہو کر جیل بھی جانا پڑا۔ نجدیوں نے جب شریف مکہ کی حکومت حجاز مقدسہ سے ختم کی اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں اہل بیت اطہار اور اولو العزم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات اور مقامات مقدسہ کے انہدامات کا سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت ہندوستان میں شور قیامت بپا ہو گیا۔ ممبئی کے مسلمانوں نے تحقیقات کے لیے ایک وفد حجاز مقدس روانہ کیا۔ وفد کی قیادت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد مختار صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، اور اس وفد کی رپورٹ بھی شائع فرمائی۔ ناظرین محترم، حضرت مولانا مفتی اعجاز ولی خان فرماتے ہیں مولانا احمد مختار صدیقی میرٹھی سرکار اعلیٰ حضرت کے اجلہ خلفاء میں سے تھے۔ مدت العمر تبلیغ و ارشاد میں گزاری، بر صغیر کے علاوہ افریقہ، جزائر، انڈونیشیا میں تبلیغی مراکز قائم کیے اور لاکھوں غیر مسلموں کو داخل اسلام فرمایا۔ ناظرین محترم، علامہ احمد مختار صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک زبردست خطیب بھی تھے۔ آپ کی تقاریر سامعین کے دلوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی تھیں۔ آپ کے اثر آفرین خطبات اور مواعظ حسنہ سن کر جہاں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہاں بہت سے شراب نوش اور شراب فروش بھی تائب ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر چند حضرات سے سنا ہے کہ حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی میرٹھی جب شب معراج سے متعلق خطاب فرماتے تو ایسا سما باندھتے کہ دوران خطاب جس طرف بھی آپ ہاتھ کا اشارہ فرماتے، حاضرین و سامعین کو ایسا محسوس ہوتا کہ اس طرف سے سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، یہ خطیب کا ایک وصف ہوتا ہے کہ اپنے سامعین کو ایسے انداز میں واقعات سنائے کہ سامعین جو ہے خطیب کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر ایسے محو ہو جائیں اور ایسے مستغرق ہو جائیں کہ خطیب جب ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو جس طرح سے جو ہے علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی طرف حضور حضرت جو ہے اشارہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تلامذہ اور خلفاء کی جہاں اور معاملات میں تعلیم و تربیت کی، وہاں فن مناظرہ سے متعلق بھی تربیت و رہنمائی فرمائی۔ حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اعلیٰ حضرت کے زیر تربیت رہ کر اپنی مناظرانہ صلاحیتوں میں اضافہ کر کے 4 چاند لگوائے۔ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ احمد مختار صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی مناظرانہ فتح و نصرت و صلاحیت پر اپنے اس شعر میں یوں داد تحسین سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجبور احمد مختار ان کو کرتا ہے مر جاتے یہ ہیں، مجبور احمد مختار ان کو کرتا ہے مر جاتے یہ ہیں۔ ناظرین محترم، یہ شعر اعلیٰ حضرت کی ایک طویل نظم ہے الاستمداد، جس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے خلفائے کرام کا بھی نظم میں
جو ہے منظوم طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ایک ایک خلیفہ پر جو ہے ایک شعر ملتا ہے۔ تو بعض خلفاء پر یہ چند اشعار ہیں جن میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علامہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق فرمایا کہ مجبور احمد مختار ان کو کرتا ہے، مر جاتے یہ ہیں۔ ناظرین محترم، شعر و شاعری کا ذوق بھی حضرت علامہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک اچھے نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ کا تخلص تھا مختار۔ آپ کا جو کلام ہے وہ کتابی شکل میں تو ایک جگہ موجود نہیں ہے، یہاں آپ کی ایک نعت شریف قارئین کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اللہ اللہ وہ جمال شہ بطحا دیکھو، اللہ اللہ وہ جمال شہ بطحا دیکھو، نور حق جلوہ نما ہے رخ زیبا دیکھو، اس میں اللہ کا مظہر ہے جمال احمد، اس میں اللہ کا مظہر ہے جمال احمد، قابل دید ہوں آنکھیں تو یہ جلوہ دیکھو، حق نما آئینہ ہے شان محمد لاریب، حق نما آئینہ ہے شان محمد لاریب، ہے اگر دیدہ بینا دل دانا دیکھو، کنز مخفی کا ہے وہ نور و ظہور اول، چشم حق بین سے جمال شہ بدخواہ دیکھو، اللہ اللہ زہ شان رسول عربی، نہیں مخلوق خدا میں کوئی ایسا دیکھو، رخ روشن سے اٹھا دیجئے برقع شاہا، کتنے مشتاق زیارت ہیں خدا را دیکھو، ایک مدت سے تڑپتا ہوں زیارت کے لیے، نظر مہر سے اس ذرے کو شاہا دیکھو، سرمئے چشم اگر خاک درے احمد ہو، نور حق نور توحید کا ہر رنگ میں جلوہ دیکھو، جن کو فردوس بری کی تمنا ہو مختار، جن کو فردوس بری کی ہو تمنا مختار، ان سے کہہ دو کہ چلو پہلے مدینہ دیکھو۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی میرٹھی علم و عمل سے بھرپور زندگی گزار کر 63 سال کی عمر میں بروز پیر بعد مغرب 12 جمادی الاولیٰ 1357 ہجری بمطابق 10 جولائی 1938 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال دمن پرتگیز انڈیا میں ہوا تھا۔ مزار مبارک دمن ہی میں ایک مسجد سے متصل احاطے میں حضرت شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک ہے۔ آخر میں ناظرین محترم، میں عرض کرتا چلوں کہ علامہ احمد مختار صدیقی علیہ رحمہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت زندگی کے آخری ایام دمن جو علاقہ ہے، ممبئی کا ساحلی علاقہ ہے، حضرت نے اپنی زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے۔ اور جب ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو دمن کے ساحل پر آپ کے مزار شریف کی تصاویر ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کے مزار شریف پر بہت سے بزرگوں کا آنا جانا بھی ہے، اور جو ہے ہمارے اکابرین بھی اس مزار شریف پر حاضری دیتے رہے ہیں، اور پھر وہاں پر جو وہاں کے مقامی مسلمان ہیں وہ بھی مختلف مواقع پر محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت علامہ شاہ احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات جلیلہ کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ان کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آپ سمیت تمام بزرگان دین کی قبور پر تا قیام قیامت رحمتوں کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور خلیفہ اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔